پیارے دوستوں اور بھائیوں، سواگت ہے آپ کا اپنے ہی چینل الفلاح کوچنگ سینٹر میں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جو ہے UGC نیٹ کا سلیبس کو دیکھیں گے، اور سلیبس کا جو سیکنڈ پیپر اردو ہے، یعنی فرسٹ پیپر تو سب کا کامن ہوتا ہے، سیکنڈ پیپر میں اسپیشل جو اردو رکھتے ہیں اس میں 10 یونٹ ہے۔ 10 یونٹ میں پہلا یونٹ کو آج اسٹارٹ کریں گے۔ تو چلیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پیپر 1 میں کون کون سا یونٹ ہوتا ہے۔ پیپر 1 میں بھی 10 یونٹ ہوتا ہے، لیکن 10 یونٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن پیپر 2 میں جو ہوتا ہے، پیپر 2 میں 10 یونٹ جو ہوتا ہے، اس میں پیپر 2 میں 10 یونٹ جو ہوتا ہے وہ 10 یونٹ اردو سے ہی ہوتا ہے۔ جیسے جو سبجیکٹ سے پیپر 2 کریں گے، کوئی اردو سے، کوئی ہندی سے، کوئی انگلش سے، اتیادی بہت سارے وشے سے کر سکتے ہیں۔ تو پیپر 2 جو ہوتا ہے وہ وشے پر آدھارت ہوتا ہے، جو جس سبجیکٹ سے کرنا چاہیں۔ پیپر 1 سبھی کے لیے کامن ہوتا ہے۔ تو پیپر 2 کا جو ہم لوگ وشے کو پڑھیں گے، لیکن پیپر 1 کا وشے جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ایک بار کون کون سا وشے پیپر 1 میں ہے۔ پیپر 1 میں جو ہے 10 یونٹ ہے۔ پیپر 1 میں 10 یونٹ ہے۔ پہلا ہے ٹیچنگ ایپٹیٹیوڈ، شکشن ابھیروچی۔ دوسرا یونٹ ہے ریسرچ ایپٹیٹیوڈ، انوسندھان ابھیروچی۔ نمبر 3 میں ہے کمپریہنشن، گدیانش پر آدھارت پرشن۔ نمبر 4 میں کمیونیکیشن، سنچار۔ نمبر 5 میں میتھمیٹیکل ریزننگ اینڈ ایپٹیٹیوڈ، گणितीय ترک اور ابھیروچی۔ نمبر 6 میں لاجیکل ریزننگ، تارکک ترک شکتی۔ نمبر 7 میں ڈاٹا انٹرپریشن، آنکڑوں کی ویاخیا، ڈاٹا انٹرپریٹیشن۔ نمبر 8 میں ہے نا انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، ICT، سوچنا اور سنچار پروद्योगिकी۔ پیپر 1 جو ہے اردو میں نہیں رہے گا، ہندی اور انگلش میں آئے گا، ہندی یا انگلش میں۔ پیپر 1 2 جو آپ اردو سے کرتے ہیں تو اردو میں سبھی پرشن اردو میں رہیں گے۔ 9واں ہے پیپل ڈیولپمنٹ اینڈ انوائرمنٹ، جن سنکھیا، وکاس اور پریاورن۔ نمبر 10 میں ہائیر ایجوکیشن سسٹم، اچ شکشا پرنالی، شاسن، راجنیتی اور پرشاسن۔ یہ 10 یونٹ ہے پیپر 1 میں۔ 10 یونٹ سبھی کے لیے کامن ہوتا ہے۔ پیپر یونٹ اردو والوں کے لیے اردو ہے اور ہندی والے کے لیے ہندی ہے۔ تو پیپر 2 کا جو اردو کا 10 یونٹ ہے، اس میں پہلا یونٹ جو ہے اس کو آج اسٹارٹ کریں گے ہم لوگ۔ دیکھتے ہیں کون کون 10 یونٹ ہے، پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون 10 یونٹ ہے۔ 10 یونٹ میں پہلا یونٹ ہے، اس میں باب اول تاریخ زبان اردو، پہلا یونٹ ہے، اسی کو آج پڑھیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں 10 یونٹ کون کون ہیں۔ دوسرا یونٹ ہے باب دوم، یعنی دوسرا یونٹ اردو کی شعری اصناف، اردو کی شعری اصناف۔ اس میں قصیدہ، حیت، قصیدہ کے اقسام وغیرہ پڑھیں گے، ہے نا، سبھی قصیدہ کو پڑھیں گے، کون قصیدہ ہے، مثنوی وغیرہ بھی اسی میں پڑھیں گے۔ اور تیسرا ہے باب سوم میں اردو غزل۔ نمبر باب چہارم میں اردو نظم۔ باب پنجم میں یعنی 5واں میں ہے نا اردو داستہ اور ڈرامہ۔ باب ششم میں ناول اور افسانہ۔ اور کے بعد باب ہفتم میں تنقید، تحقیق۔ باب ہشتم یعنی 8واں میں غیر افسانوی نثر۔ باب نہم اردو کے ادبی روشتہ، ادارے اور تحقیقات و رجحانات۔ باب دہم میں اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف، حیتیں۔ یہ 10 یونٹ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو 10 یونٹ میں پہلا یونٹ ہے باب اول تاریخ زبان اردو، اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں۔ تو آج کا ویڈیو جو ہے تاریخ زبان اردو سے ریلیٹڈ ہے، اسی میں یہی پڑھیں گے، تاریخ زبان اردو پہلا یونٹ کو پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں تاریخ زبان اردو، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ نمبر 1 میں پڑھنا ہے پہلا یونٹ میں تاریخ زبان اردو، جو پہلا یونٹ ہے اس میں ہم کو ہند آریائی کی مختصر تاریخ، ہند آریائی کی مختصر تاریخ۔ نمبر 2 ہے پراکرت ابھرنش، ابھرنش مطلب ہے بگڑی ہوئی بھاشا کا جو بگڑا ہوا روپ ہے نا، بگڑی ہوئی روپ۔ کھڑی بولی کے اوصاف، اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، یعنی بہت سارے لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں، سبھی کو دیکھیں گے۔ اردو کے ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات، محمد حسین آزاد کا ہے، محمود شیرانی کا، نصیر الدین ہاشمی کا الگ نظریہ، مسعود حسین خاں کا الگ ہے، سید سلیمان ندوی کا، ساری کو ہم لوگ سبھی ٹاپک کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ آج کے ویڈیو میں ہند آریائی کی مختصر تاریخ کو سمجھیں گے،
प्राकृत अपभ्रंश को समझेंगे, खड़ी बोली को। इसके बाद आगे इस यूनिट में 13 जो है यूनिट का उप यूनिट कह सकते हैं उसको, 13 पॉइंट है, 13 अलग अलग टॉपिक है, उसको कह सकते हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट है बाबे अव्वल में। पहला टॉपिक है हिंद आर्याई की मुख्तसर तारीख। लेकिन उससे पहले हम लोग तारीख़ ज़ुबान उर्दू जो चैप्टर का नाम है इसको समझते हैं, ये क्या है। तारीख़ ज़ुबान उर्दू जो है ये क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसको समझना ज़रूरी है ना। बाब अव्वल तारीख़ ज़ुबान उर्दू। उर्दू बर सग़ीर हिंदू पाक की मयारी ज़ुबानों में से एक है, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मयारी ज़ुबानों में से एक है उर्दू। मयारी मतलब क्वालिटी वाली ज़ुबान कह सकते हैं। आइन हिंद के मुताबिक इसे 22 दफ्तरी शनाख्त शुदा ज़ुबानों में शामिल किया जा चुका है, यानी 22 दफ्तरी ज़ुबान है जो आर्टिकल 8वां शेड्यूल में है, उसमें जो 22 ज़ुबान को मान्यता दिया गया। यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे तो 22 ज़ुबान में दे सकते हैं, उसमें से एक उर्दू भी है। 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़ुबान हिंदुस्तान में 5% ज़्यादा लोग बोलते हैं। मादरी ज़ुबान के रूप में उर्दू को 5% लोग बोलते हैं। इसके अलावा खलेजी, यूरोपी, एशियाई और अमरीकी इलाक़ों में उर्दू बोलने की एक बड़ी तादाद आबाद है, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया से कूच करने वाले अहले उर्दू हैं। उर्दू ज़ुबान पर अरबी और फ़ारसी के असरात हैं, लेकिन अरबी और फ़ारसी के बरक्स ये हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़ुबान है। जिस तरह हिंदी भी हिंद आर्याई ज़ुबान है। अब हिंद आर्याई ज़ुबान क्या, उसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। जो बरसग़ीर हिंद में पैदा हुई और यहीं उसकी तरक्की हुई। उर्दू और हिंदी दोनों जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान में हैं। देखिए हिंद आर्याई ज़ुबान क्या है उसको लोग समझेंगे तब जदीद हिंद आर्याई समझेंगे। हिंद आर्याई को भी 3 में बांटा गया। पहले हिंद आर्याई कहाँ से आया उसको समझेंगे। उर्दू को सोती, सरफी, नहवी खुसूसियात की बुनियाद पर 8 ख़ानदान में बांटा गया। 8 ख़ानदान में 8वां ख़ानदान जो है हिंद आर्याई है। हिंद आर्याई जिसको हिंद यूरोपी को हिंद आर्याई ज़ुबान कहा गया। फिर हिंद आर्याई को जदीद, कदीम, पहले कदीम फिर वस्ती फिर जदीद में बांटा गया। तो इस सभी को डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, है ना। उर्दू ज़ुबान पर अरबी और फ़ारसी के असरात हैं, लेकिन अरबी और फ़ारसी के बरक्स हिंदी की तरह एक हिंद आर्याई ज़ुबान है जो बरसग़ीर हिंद में पैदा हुई और यहीं उसकी तरक्की हुई। उर्दू और हिंदी दोनों जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानें हैं। उर्दू और दोनों की असास यकसां हैं। सोती और क़वाइदी सतह पर दोनों ज़ुबानें उतनी करीब हैं, एक ज़ुबान मालूम होने लगी हैं, लेकिन लोगों सतह पर दोनों मुख्तलिफ़ ज़राए से इतना ज़्यादा मुस्तयाद लिया है। उर्दू ने अरबी और फ़ारसी से, हिंदी ने संस्कृत से के रिवाज और तरीक़े इस्तेमाल की सतह पर हकीकतन दोनों की शनाख्त इलाहिदा और ख़ुद मुख्तार ज़ुबानों के तौर पर होती है। ये फ़र्क रस्मुल ख़त की सतह पर काफ़ी नुमायाँ है। हिंदी का रस्मुल ख़त देवनागरी है, जबकि उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी है। ये रस्मुल ख़त की बुनियाद पर अलग है, जिससे में हिंदी आर्याई ज़ुबान के तकाज़ों को पूरा करने के लिए मकामी तौर पर तरमीम इजाफ़ा किया गया। एक आम अंदाज़ के मुताबिक उर्दू और हिंदी की बोलने वाले की मिलाकर देखें तो ये हिंद की दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लिसानी आबादी है। अगर हिंदी और उर्दू को मिलाकर देखेंगे तो चूँकि हिंदी और उर्दू जो है कि लोगों का अलग अलग ख्याल है। कुछ कहना कि उर्दू जो है माँ है, हिंदी जो है उसकी बेटी है, लेकिन किसी कहना कि हिंदी उर्दू दोनों माँ जाई बहनों का रिश्ता है, दोनों बहन हैं। तो अलग अलग लोगों का ख्याल है, अलग अलग लोगों का। आगे इस सब चीज़ को समझेंगे। और उर्दू जो है 5% लोग दुनिया में बोलते हैं, और जो है उर्दू हिंदी मिला करके देखें तो दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लिसानी आबादी है। आगे हम लोग समझेंगे सबको एक एक करके, है ना। थोड़ा सा इत्मीनान बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, बहुत सारी बात को समझेंगे। ये जो है वीडियो जो है जिसके भी सिलेबस में BA हो या MA हो
یا آپ کسی بھی اردو کی کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں، وہاں پر اگر آپ کا تاریخ زبان اردو اگر آپ کا جو ہے سلیبس میں ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ لیکن آپ کو بطور اردو طلبہ، بطور اردو اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے یہ چیپٹر آپ کو پڑھنا ایک دم ضروری ہے۔ اب چاہے بی اے اردو سے کر رہے ہوں یا ایم اے میں اردو میں ہو، یہ چیپٹر آپ کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگا۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اردو کی ابتدائی نام دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھ چکے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اردو تاریخ زبان اردو کیا ہے، سمجھ گئے اس کو، زبان اردو کا تاریخ۔ اب اردو کے ابتدائی نام سمجھیں گے، یعنی 8 نام تھا اردو کا پہلے، ہے نا۔ اردو کے ابتدائی نام ہندی، ہندوستانی، 2 یا لشکری، ہندوی 1 2 3 4، زبانیں دہلی، گجری، ریختہ، دکنی، اردو معلیٰ، اردو کتنا نام ہو گیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کتنا نام ہو گیا۔ یہ پرانا نام سب ہو گیا۔ ہندی، ہندوستانی 2، لشکری 3، ہندی 4، زبانیں دہلی 5، گجری 6، ریختہ 7، دکنی 8، اردو معلیٰ 9، اردو 10 نام لگ بھگ ہو گیا۔ یہ اردو کا ہی ابتدائی نام ہے، اردو کی ابتدائی نام ہو گیا۔ اچھا آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ تاریخ زبان اردو، تاریخ زبان اردو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ تاریخ زبان اردو صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات کی بنیاد پر زبانوں کے 8 خاندان ہیں۔ زبانوں کے کتنے خاندان ہیں؟ 8 خاندان ہیں۔ صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنیاد پر زبانوں کے 8 خاندان ہیں۔ نمبر 1 سامی، نمبر 2 ہند چینی، نمبر 3 دراوڑی، نمبر 4 منڈا، نمبر 5 افریقہ کی بانتو، نمبر 6 امریکی، نمبر 7 ملایائی، نمبر 8 ہند یورپی۔ اسی ہند یورپی زبان کو ہند آریائی کہا گیا۔ کیوں کہا گیا اس کو بھی سمجھیں گے، چونکہ آریہ لوگ بھارت میں پہلے آئے تھے۔ آریہ لوگ جو تھے دراوڑی لوگوں کو نیچے کی اور بھیج دیے اتر سے۔ اتر مطلب اتر میں جموں کشمیر، پنجاب، بہار، اتر پردیش، ادھر سے لوگ جو ہے آریہ لوگ دراوڑی باشندے کے لوگ کو نیچے بھیج دیے دکچھن کی اور۔ دکچھن کی اور جا کر کے دراوڑی باشندے لوگ، دراوڑی وہ جا کر تمل ناڈو میں تمل، کرناٹک میں کنڑ، کیرل میں ملیالم، مہاراشٹر میں مراٹھی بولی، یہ 4 جو ہے زبان جو ہے یہ دراوڑی باشندے لوگوں کی زبان ہے۔ ہند آریائی لوگ جو ہے، آریائی لوگ یہ اتر آریوں کا جو اگر ہم تلاش کریں گے کہاں تو وسط ایشیا میں، مطلب مدھیہ ایشیا میں۔ مدھیہ ایشیا مطلب پاکستان، افغانستان جو ہے، بھارت، ترکمانستان، ازبکستان، اس طرح سے لگ بھگ اس میں 8-10 دیش ہیں جو ہے وسط ایشیا میں، مدھیہ ایشیا میں۔ تو آریہ لوگ مدھیہ ایشیا سے آئے تھے۔ یہ کسی اردو داں کا کہنا ہے، پروفیسر مسعود حسین خان کا شاید کہنا، دیکھیں گے آگے بھی لکھا ہوگا کہیں پر۔ تو یہ جو آریہ لوگ آئے تو جو ہے دراوڑی باشندے کے لوگ کو نیچے کی اور دھکیل دیے۔ نیچے مطلب بھارت کے نیچے ہے نا، تمل ناڈو سب سے آخری چھوڑ میں ہے، تمل ناڈو، کرناٹک، یا کیرل، کرناٹک، تلنگانہ، یہ سب ہے نا، آندھرا پردیش۔ ٹھیک آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تاریخ زبان اردو میں نصیر الدین احمد خان کا ماننا ہے کہ اردو آریوں کا وطن ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے۔ سوری یہ ہم مسٹیک کر گئے تھے۔ تاریخ زبان اردو میں نصیر الدین احمد خان کا ماننا ہے کہ آریوں کا وطن وطن ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، ہے نا۔ کس کا کہنا ہے؟ نصیر الدین احمد خان کا۔ ہند آریائی، ہند یورپی جو زبان تھا، تاریخ زبان اردو کو صوتی، صرفی، نحوی خصوصیات کی بنیاد پر جو 8 خاندانوں میں بٹا ہے، اس میں 8واں خاندان جو ہے ہند یورپی، اسی کو ہند آریائی کہا گیا۔ پھر ہند آریائی یورپی خاندان آگے جا کر ہند آریائی شکل اختیار کرتا ہے۔ ہند یورپی خاندان، یہ ہند یورپی جو ہے یہ آگے جا کر ہند آریائی شکل اختیار کرتا ہے، جسے 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا۔ ادوار دور کی جمع ہے، 3 دور میں بانٹا گیا۔ کس کو؟ ہند یورپی جو ہے ہند آریائی شکل اختیار کیا، اس کو 3 دور میں: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی۔ قدیم ہند آریائی 1500 عیسیٰ پورو سے 5 عیسیٰ پورو، مطلب قبل مسیح سے 1000 سال ہو گیا۔ وسطی ہند آریائی یہ 500 عیسیٰ پورو سے، یعنی قبل مسیح سے
1000 عیسوی تک، یعنی 1500 سال، 500 ادھر قبل مسیح میں اور 1000 عیسوی میں. جدید ہند آریائی دور 1000 کا حال، یعنی 1000 عیسوی سے اسٹارٹ ہوا ابھی تک چل رہا ہے. اگر کوئی عیسیٰ پورو یعنی قبل مسیح نہیں سمجھتے ہیں تو وہ کامنٹ میں لکھیں گے، یا جو ہے آپ کو ضرور جواب اس کا دیا جائے گا، سمجھایا جائے گا. آگے ہے قدیم ہند آریائی دور. قدیم ہند آریائی دور کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے. اب دیکھیے، ایک تو ہے کیا بولتے ہیں، تاریخ زبان اردو کو صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنیاد پر ہم لوگ 8 حصوں میں بانٹے، جس میں 8واں حصہ ہند یورپی کہلایا. ہند یورپی آگے چل کر ہند آریائی کہلایا. ہند آریائی کو 3 دور میں بانٹے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی. پھر قدیم ہند آریائی کو ہم 5 منزلوں میں تقسیم کر رہے ہیں. قدیم ہند آریائی کتنے میں بانٹ رہے ہیں؟ 5 منزلوں میں تقسیم کر رہے ہیں. پہلا منزل ویدک منزل، جس میں 4 وید لکھا گیا. ہندوؤں کا دھارمک کتاب ہے رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید. یہ 4 جو ہے ویدک منزل میں. قدیم ہند آریائی دور کو 5 منزل میں تقسیم کیا گیا، جس میں پہلا منزل ہے ویدک منزل، عہد پانی کی منزل، رزمیہ منزل، دنیاوی منزل، ٹکسالی منزل. قدیم ہند آریائی دور جو ہے اس دور میں رگ وید، یجروید، ساموید، اتھروید جو لکھا گیا ہے. عہد پانی کی منزل میں پانی کی اشٹادھیائے ہے نا، پتنجلی کی مہابھاش، یہ 2 کتاب لکھا گیا. یہ سنسکرت میں سب کتاب لکھا گیا. نمبر 3 میں رزمیہ منزل جو مہابھارت لکھا گیا اس دور میں. نمبر 4 میں سنسکرت کو جب کتابوں کی بھاشا ادبی بھاشا میں چلا گیا تو اب سرکاری زبان کا درجہ بھی مل گیا سنسکرت کو. کسی بھی بھاشا کو جب سرکاری درجہ مل جانا، اس کا مطلب کہ لوگوں عوام کی بولی سے لگ بھگ وہ دور ہو رہا ہے. عوام تو سادہ سمپل چاہتا ہے کہ ہم جو بولنا ہم جیسے ٹوٹا پھوٹا بولے ٹھیک ہے نا. اس کو یہ مطلب نہیں، نیم قاعدہ نہیں چاہتے، زیادہ نیم قاعدہ اس کو پسند نہیں ہے. شہر سے بھی لوگ جاتے ہیں گاؤں میں بہت طرح اسٹائل میں رہتے ہیں تو اس کو بھی پسند نہیں پڑتا ہے کہ یہ جو ہے ہم کو یہ نیم قاعدہ ہے پھٹانی سب پسند نہیں ہے. تو گاؤں کے لوگ ایک دم سیدھا سمپل رہنا چاہتے ہیں، ان کو زیادہ نیم قاعدہ دکھائیے گا تو وہ ایک دم آپ سے دور ہونے لگیں گے. اسی طرح ہوا جب سنسکرت جو سرکاری زبان کا درجہ مل گیا، جو عوامی بول چال سے وہ پانچواں بھاگ میں ٹکسالی منزل میں آ کر کے وہ عوامی بول چال سے دور ہی ہو گئے. معیاری سنسکرت، پیور سنسکرت پنجاب میں بولا جانے لگا. نیم معیاری دھیرے دھیرے پنجاب سے جب آپ پورب کی اور آئیں گے الہ آباد کی اور تو نیم معیاری مطلب اردھ معیاری آ گیا ہے نا، کوالٹی میں کمی آ گیا. نمبر 3 میں جب آئیں گے بہار یوپی کی طرف تو غیر معیاری سنسکرت کو ٹوٹا پھوٹا زبان میں بولنے لگ گئے لوگ، نیم قاعدہ سے ہٹ گئے. قدیم ہند آریائی تو ہم لوگ 5 دیکھ لیے. سب سے پہلے کیا دیکھیں؟ یہ دیکھیے کہ ہند آریائی زبان کو پہلے ہم لوگ دیکھے ہیں کہ تاریخ زبان اردو کو 8 حصوں میں بانٹا گیا. تاریخ زبان اردو کو 8 حصہ. 8واں حصہ جو تھا وہ تھا ہند یورپی. ہند یورپی کو جو ہے ہند آریائی کہا گیا. ہند آریائی کو ہم جو ہے 3 حصے میں بانٹے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی، جدید ہند آریائی. قدیم کو 5 حصے میں بانٹ دیے ہیں. قدیم کو جب 5 حصے میں بانٹے: ویدک، عہد پانی کی منزل، رزمیہ منزل، دنیاوی منزل، ٹکسالی منزل. اب پھر وسطی بچ گیا. وسطی ہند آریائی کو ہم لوگ 3 دور میں اس کو ہی بانٹے ہیں. وسطی ہند آریائی 500 سے 1500 کیا بولتے ہیں، وسطی ہند آریائی پہلا دور 500 قبل مسیح سے عیسوی کے آغاز تک، مطلب عیسیٰ پورو سے عیسوی اسٹارٹ ہونے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے جنم تک. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہونے کے بعد دوسرا عیسوی آغاز ہوا جو 500 عیسوی تک چلا. پھر 500 سے 1500 تک، 10 یعنی 1000 تک چلا. تیسرا یعنی وسطی ہند آریائی کو 5 میں 3 حصہ میں بانٹ دیا گیا ہے. تو پہلا دور جو تھا وسطی ہند آریائی کا، ابتدائی پراکرت میں بولا جاتا تھا. اس میں فطری زبان تھی. ابتدائی پراکرت کو فطری کہہ سکتے ہیں. پہلی پراکرت پالی کو قدیم مگدھی کہا جاتا ہے. پہلی پراکرت زبان جو تھی وہ کیا تھی؟ پالی. پراکرت مطلب نیچر کی زبان، جو لوگ عوام کی بولی جو ہے پراکرت. دوسرا عیسوی کے آغاز سے 500 عیسوی تک ہے نا ادبی پراکرت. اب اس میں بھی دیکھیے پراکرت زبان آیا تو لوگ سمپل بول رہے تھے، لیکن اس میں بھی ادب آنے لگ گیا. جب ادب آنے لگ گیا پھر یہ بھی لوگوں کی دور ہوگا. ادبی پراکرت مہاراشٹری جنوبی علاقہ، شور سینی، متھرا کا علاقہ، ماگدھی. اسے شور سینی
جو متھرا کا علاقہ ہے نا، متھرا جو یو پی میں پڑتا ہے، کاشی وشوناتھ کا مندر ہے یہاں پر، مگدھی، جنوبی بہار، ارد مگدھی، اس طرح سے۔ تیسرا منزل جو ہے ابھرنش کا دور ہے۔ ابھرنش مطلب بگڑا ہوا روپ، بھاشا کا بگڑا ہوا روپ۔ اب شورشنی ابھرنش جو رہا، اسی شورشنی ابھرنش سے بھاشا کا جو بگڑا ہوا روپ، یعنی ابتدائی پراکرت کا جو تیسرا روپ ہے وہ ہے ابھرنش۔ اسی تیسرا شکل میں ابھرنش ہے، اسی میں جو ہے تیسرا دور میں ابھرنش ہے۔ ابھرنش میں شورشنی ابھرنش سے اردو نکلا ہے۔ ابھی دیکھیں گے آگے ہم لوگ۔ ابتدائی پراکرت کی ہندوستان میں لکھنے کا دوسری شکل اشوک کے کتبوں کی ملتا ہے نا۔ ہندوستان میں لکھنے والے رواج اشوک کے زمانے سے ہی شروع ہوا۔ ہندوستان میں جو لکھنے کا شروع جو زمانہ ہوا اشوک کے زمانے میں۔ اشوک جو ہے کیا لکھا ہوا ہے، شروع ہوا۔ اشوک موریہ سلطنت کا تیسرا بادشاہ تھا۔ یہ مگدھ کے راجا چندرگپت موریہ کا پوتا تھا۔ تیسرا دور 500 سے 1000 عیسوی تک ابھرنش کا دور، شورشنی ابھرنش، کھڑی بولی اور راجستھانی پنجابی گجراتی۔ راجستھانی پنجابی گجراتی یہ سب کیا ابھرنش، اور کھڑی بولی بھی ہے۔ اسی کھڑی بولی سے جو ہے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ کھڑی بولی سے ابھرنش کہہ سکتے ہیں، دونوں سے۔ مگدھی، مگدھی بنگالی، آسامی، اڑیا، مگدھی بہاری ہے نا، اس طرح۔ ارد مگدھ بہار کے الہ آباد مشرقی ہند کی بولیاں اودھی، چھتیس گڑھی، بھوجپوری، اس طرح سے۔ مہاراشٹری کا علاقہ برار مراٹھی، پراچٹ کے کئی علاقہ سندھ، سندھی، لہندا۔ اب ہم لوگ سمجھیں گے پراکرت کیا ہے نا، پراکرت کو سمجھیں گے ایک ایک کر کے۔ پراکرت زبان جو ہے، پراکرت ایک قدیم ہندوستانی زبان ہے۔ پراکرت کیا ایک قدیم ہندوستانی زبان ہے، قدیم ہندوستانی۔ ہاں ایک منٹ لے لیتے ہیں۔ پراکرت کیا ایک قدیم ہندوستانی زبان ہے نا۔ پراکرت زبانوں کی ابتدا، پراکرت قدیم ہندوستانی زبان ہے، تو پتلا کر لیتے ہیں، ایک منٹ پتلا کر لیتے ہیں۔ قدیم ہندوستانی زبان ہے جو ویدک اور سنسکرت کے بعد کے دور میں، یعنی پہلا تو ویدک تھا جس میں رگ وید، یجروید، ساموید، اس کے بعد جو ہے سنسکرت کے بعد ہے۔ سنسکرت جو اس کی زبان جو ویدک کال، ویدک میں وید جو لکھا گیا وہ سنسکرت سے، سنسکرت کے بعد جو دور میں روزمرہ کی گفتگو میں یہ استعمال کی جاتی تھی۔ ویدک جو پراکرت جو ہے سنسکرت کے بعد جو ہے، سنسکرت جب کٹھن ہونے لگ گیا، لوگ سنسکرت سے ہٹ کر کے کس میں آ گئے، کیا بولتے ہیں ان کو، سنسکرت سے ہٹ کے لوگ پراکرت میں آ گئے۔ جب پراکرت بھی جب کٹھن نیم اس میں بھی قاعدہ آنے لگ گیا تو لوگ جو ہے ابھرنش کی اور اس کا بگڑا ہوا روپ، پراکرت کا بگڑا روپ۔ یہ زبان قدیم ہندوستانی کے مختلف علاقوں میں عوامی رابطے کے تحریری ثقافت کا اہم حصہ۔ پراکرت کا معنی قدرتی اور غیر رسمی یا فطری، غیر رسمی اس میں قانون نیم نہیں ہے، فطری زبان ہے۔ اور یہ سنسکرت کے برعکس عوامی زبانوں کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے سنسکرت تھا، یہ جو ہے عالم علماء کی زبان رہ گئی، مطلب بڑے بڑے بزرگ پنڈت لوگوں کی زبان ہو گئی سنسکرت، تو لوگ وہاں سے ہٹ کے پراکرت میں آ گئے، پراکرت کا رخ اختیار کیا، یعنی نیچرلی بھاشا۔ یہ زبان قدیم ہندوستانی کی ثقافتی، ادبی اور مذہبی تاریخ میں گہرا اثر اہمیت رکھتی ہے۔ پراکرت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پراکرت زبانوں کی ابتدا سنسکرت کے ارتقاء کے دوران ہوئی، جب مختلف علاقوں کے عوام نے اپنے روزمرہ کی گفتگو میں سنسکرت کے پیچیدہ اصول، سنسکرت میں جو کٹھن نیم تھا اس کے ہٹ کر کے، ترک کر کے، چھوڑ کر کے سادہ اور آسان زبان اپنائی۔ پہلی ادبی پراکرت، پالی کو پہلی ادبی پراکرت کہا گیا۔ پالی زبان کو پہلی، جو قدیم مگدھی بھی کہلاتا ہے۔ جو بدھ مذہب کے لوگ جو ہے اس کو پالی کو یوز کرنے لگ گئے۔ بدھ مذہب کے مذہب متون، خصوصاً تریپیٹک یعنی سدھ پٹک، ابھیدھم پٹک اور ونے پٹک، بدھ کے مقدس ترین متون کا مجموعہ ہے کی زبان تھی۔ پالی نے بدھ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس کی سادگی نے اسے عوام میں مقبول بنایا۔ پالی زبان آج بھی
تھیرواد بدھ مت میں ایک جو ہے ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے. اس کے علاوہ ارد مگدھی جو جین مت کے مذہبی متون میں استعمال ہوئی کو بھی قدیم پراکرتوں میں نمایاں مقام حاصل ہے. ارد مگدھی نے جین مت کے اصول و تعلیمات کو عوام میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کی. پراکرت کے اب اقسام آ گئے, بہت سارے قسم آ گیا پراکرت کا, ہے نا. پراکرت کے اقسام. پراکرت زبانوں کی مختلف اقسام وجود میں آئی. جغرافیہ, سماجی اور ثقافتی فرق کی بنیاد پر الگ الگ تھی. یہ ان میں مشہور پراکرت زبانیں درجہ ذیل ہے. پالی پراکرت, پہلی ادبی پراکرت پالی کو کہا گیا. پالی جسے قدیم مگدھی بھی کہا جاتا ہے نا. بدھ مت کے مذہبی متون میں استعمال ہوئی, جیسے تریپیٹک میں 3 پٹک ہیں, ونائے پٹک, اویدھم پٹک, سدھ پٹک. سری لنکا اور جنوب مشرقی ایشیا میں اس زبان کا اہم اثر رہا ہے. ارد مگدھی پراکرت جین مت کی مذہبی, بدھ میں جو ہے مگدھی, ارد مگدھی جین مت کی مذہبی تحریر جیسے آگم اور کلیب سوترا میں استعمال ہوئی تھی. یہ زبان قدیم بہاری اڑیا زبانوں میں ارتقاء کی بنیاد ہے. اچھا, مہاراشٹری کو دیکھتے ہیں. مہاراشٹری مغربی ہندوستان کی زبان تھی, یعنی پچھمی ہندوستان کی زبان تھی, اور سنسکرت سے کافی قریب تھی. یہ مہاراشٹری. مراٹھی زبان کا ارتقاء اسی پراکرت سے. دیکھو, کوئی بھی زبان ایٹومیٹک ختم نہیں ہوتا, بہت جلدی ختم نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اثر چھوڑ کے جاتا ہے. آج بھی انگریز چلے گئے, انگریزی بھارت میں چھوڑ گئے ہیں. شورسینی ہے نا, شورسینی شمالی ہندوستان میں استعمال ہونے والی زبان جو بر صغیر کی مختلف بولیوں میں نمایاں تھی. آج کی اردو, برج بھاشا اور ہندی زبانوں پر اس کے اثرات واضح ہیں. مگدھی پراکرت بدھ مذہب کی تحریروں میں استعمال کی گئی. بنگالی, اڑیا اور بہاری زبان اس پراکرت سے پیدا ہوئی. گندھاری پراکرت مگدھی دیکھ لیے ہے نا, بنگالی تھا, اڑیا تھا اس میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھتے ہیں کیا ہے, گندھاری پراکرت شمالی مغربی ہندوستان میں بولی جاتی تھی اور اس کے اثرات قدیم فارسی اور خروشی رسم الخط پر بھی پڑے. پشاچی پراکرت کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت تھی. پراکرت کی ادبی اور مذہبی اہمیت. پراکرت زبان نے قدیم ہندوستان کے ادب اور مذہبی متون میں اہم کردار ادا کیا ہے. بدھ مت کی مذہبی تحریریں بدھ کے تریپیٹک پالی زبان میں تحریر کیے گئے, جو بدھ مت کے فلسفے کو عوام تک پہنچانے میں بنیادی ذریعہ ہے. جو آسان بھاشا میں جو کتاب لکھا گیا, جو زبان لکھی گئی, وہ تو آگے بڑھے گی ضرور, ظاہر سی بات ہے نا. پراکرت میں اس کو بدھ کے یعنی کہ جین مت کے آگے بڑھنے کا کارن یہ بھی رہا کہ اس کی ساری کتاب ہے وہ جو ہے پراکرت میں, مطلب جو عوام کی بولی تھی ان میں لکھی گئی. جین مت کی مذہبی تحریر ہے. جین مت کے آگم اور دیگر متون ارد مگدھی پراکرت میں تجربے کیے گئے, جو جین مت کی تعلیمات کو عوامی سطح پر قابل فہم بناتی تھی. دیکھیے, ابھی تھوڑا سا پریکٹس ہے, پہلا ویڈیو ہے, تو کچھ تو کوالٹی گڑبڑ ہوگا, کچھ بولنے میں بھی غلطی ہوگی, جو ہے آپ نظر انداز کیجیے گا. انشاءاللہ آگے سے اور اچھا کوالٹی میں بنے گا, آپ لوگ کا سپورٹ رہا تو. ڈرامہ اور شاعری. قدیم ہندوستانی ڈرامہ جیسے کالید مشہور ناٹک شکنتلا میں پراکرت کا استعمال عام تھا. اشرافیہ کے کردار سنسکرت بولتے تھے, جبکہ عام کردار پراکرت میں بات کرتے تھے, جو سماجی طبقاتی فرق کو ظاہر کرتا ہے. موسیقی اور گیت. پراکرت زبان میں موسیقی مطلب ہو گیا گانا وغیرہ, گیت مطلب جب سمجھتے ہیں آپ لوگ. پراکرت گیت اور موسیقی میں بھی استعمال ہوتی تھی. ان زبانوں کی سادگی اور روانی انہیں شاعری اور موسیقی کے لیے موضوع بنائی تھی. پراکرت اور سنسکرت کا تعلق. پراکرت اور سنسکرت کا تعلق ہے, دیکھتے ہیں. پراکرت اور سنسکرت میں گہرا تعلق ہے. سنسکرت کی مکتوب یا رسمی زبان کا درجہ حاصل تھا. سنسکرت کو جو رسمی درجہ نیم قاطع لیا گیا اس میں, جبکہ پراکرت عوامی زبان تھی. عوام جو ہے پراکرت کا رخ استعمال کیا, چونکہ کوئی بھی نیم قانون جب قاعدے سے جب کوئی چیز جڑنے لگ گیا تو عوام سے وہ دور ہونے لگ گیا. اس لیے عوام کو ایک دم سیدھا سمپل چاہیے, اس میں نیم قاعدہ زیادہ دکھائیے گا آپ تو ان کو جو ہے آپ سے وہ دور ہونے لگے گا. اسی طرح جو زبان زیادہ سنسکرت زیادہ گرامیٹیکلی میں آ گیا تو وہ دور ہونے لگ گیا. اس لیے جو عوام بولتے ہیں بولنے دے, بول کے ہی سیکھیں گے. کچھ غلطی
کچھ صحیح بول کے ہی سیکھیں گے. شروع میں اس کو کسی بچے کو گرامر نہیں پڑھایا جاتا ہے. وہ کتاب میری اچھی ہے یا میرا کتاب اچھا، جو بولنا بولیے، جو لکھنا لکھیے. دھیرے ایک ایک کر کے جب آپ اردو زبان سیکھ لیں گے، بولنے سیکھ لیں گے، تب اس کو تب نیم قاعدہ بتائیے. پہلے نیم قاعدہ بتائیے گا وہ بھاگ جائیں گے. باقی میرا رائے ہے، بعد میں کہ آپ لوگ کا رائے اختلاف الگ بھی ہو سکتا ہو، ہے نا. پراکرت اور سنسکرت میں گہرا تعلق پایا جاتا. سنسکرت کو مکتب یا رسمی زبان کا درجہ حاصل تھا، جبکہ پراکرت کو عوامی زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. پاننی اور پاتنجلی جیسے مشہور سنسکرت گرامر ماہر نے پراکرت زبانوں کا بھی ذکر کیا، ان کے اصول و ضوابط کو مرتب کیا. پراکرت زبان سنسکرت سے سادہ تھی اور ان میں صوتیات اور گرامر کے اصول نسبتاً آسان تھے. پراکرت میں ہر چیز کتنا آسان تھا. سنسکرت کے مشکل الفاظ اور جملے پراکرت میں آسانی سے بیان کیے جا سکتے تھے، جس سے زبان عام لوگوں میں مقبول ہوئی. پراکرت زبان عام لوگوں میں کیوں مقبول ہوئی؟ کیونکہ سبھی اس کا آسان تھا، زبان بھی آسان تھا. بہت لمبا ویڈیو بن سکتا ہے. کتنا منٹ ہو گیا دیکھیے، ہے نا. چلیے ایک ٹاپک کو مکمل کر لیتے ہیں. بہت لمبا ٹاپک ہے یہ، ہے نا. چیپٹر بھی لمبا ہے. ایک ٹاپک کو مکمل کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں، پھر آگے دوسرا ٹاپک پڑھیں گے. ایک چیپٹر کا ایک ٹاپک پڑھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ. موسیقی پڑھ لیے. پراکرت زبان سنسکرت سے سادہ تھی اور ان کی صوتیات گرامر کے یہ ہو گیا. پراکرت کا زوال. اب پراکرت کسی چیز کا عروج ہے تو زوال بھی ہوگا ضرور. اب پراکرت کا زوال دیکھیے، مطلب ختم ہونا، نشٹ ہونا، یعنی کہ نیچے کی اور ہونا، ہے نا. عروج مطلب ترقی، زوال مطلب اس کا گراوٹ ہونا. پراکرت زبانوں کا زوال اس وقت شروع ہوا جبکہ ہندوستانی زبان نے ایک نئی شکل اختیار کی اور علاقائی زبان جیسے ہندی، بنگالی، مراٹھی، ہر علاقہ میں الگ الگ بھاشا بولنے لگے. کہیں ہندی، کہیں مراٹھی، کہیں بنگالی زیادہ عوام میں ہوئی. تاہم پراکرت زبانوں کے اثرات اور ان جدید زبانوں میں نمایاں طور پر موجود ہیں. مزید یہ کہ جین اور بدھ مت کے متون کی وجہ سے پراکرت زبان آج بھی تحقیق اور مطالعے کا اہم موضوع ہیں. ان زبانوں کے ذریعے قدیم ہندوستان کے سماجی، ثقافتی اور مذہبی حالات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. پراکرت زبان ہندوستانی تہذیب کا ایک اہم حصہ ہے جو قدیم دور میں عوام اور دانشوروں کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھی. ان زبانوں کی ادبی اور مذہبی اہمیت آج بھی برقرار ہے. پراکرت زبانوں کا مطالعہ صرف لسانی تحقیق کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے تاریخی، سماجی اور ثقافتی وراثت کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے. پہلی ادبی پراکرت یعنی پالی اور ارد مگدھی کے نے قدیم ہندوستان کے فکری اور ادبی ذخیرے کے عوام تک پہنچانے میں جو کردار ادا کیا ہے اس ناقابل فراموش ہے. اس کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے. مشہور پراکرت زبان کے ساتھ آج بھی جدید ہندوستانی زبانوں میں زندہ ہیں اور یہ زبانیں تحقیق کے شعبے کے مثال مقام رکھتی ہے. اب اپبھرنش اپبھرنش یعنی پراکرت کا بگڑا ہوا روپ. یعنی اب پراکرت زبان میں بھی آپ جو ہے نیم قد آیا، ادبی پراکرت آیا، لوگ اس سے بھاگنے لگے. اپبھرنش کی اور اپبھرنش ایک اہم لسانی مرحلہ جو سنسکرت اور پراکرت زبانوں کے زوال، یعنی سنسکرت کی اور پراکرت زبان کے زوال مطلب نشٹ ہونے کی اور کے بعد وجود میں آئی اور جدید ہندوستان زبانوں کے ارتقاء کا سنگ بنیاد ثابت ہوا. اپبھرنش کو عام طور پر زبان کا بگاڑ کہا جاتا ہے، یعنی بگڑا ہوا روپ، لیکن اس کا مفہوم محض رسمی ہے. در حقیقت اپبھرنش ایک وسیع اور متون لسانی تحریک بھی تھی جس نے ہندوستان کی سماجی، ثقافتی اور ادبی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا. اب اپبھرنش کو پڑھنا پڑے گا سارا، ٹھیک ہے. اپبھرنش کو پڑھ ہی لیتے ہیں. اپبھرنش اہم لسانی مرحلے جو سنسکرت اور پراکرت زبان کے زوال کے بعد، مطلب اپبھرنش کب ہوا؟ سنسکرت اور پراکرت زبان کے نشٹ ہونے کے بعد، اس کا زوال ہونے کے بعد. اپبھرنش کی ابتدا اپبھرنش مطلب بھاشا کا بگڑا ہوا روپ. اپبھرنش کی ابتدا 5ویں صدی عیسوی کے آس پاس ہوئی. یہ 12ویں صدی تک زبان و ادب میں غالب رہی. یہ وہ دور تھا جب پراکرت زبانوں کے مختلف علاقائی لہجے اور بولیاں اپنی الگ شناخت بنانے لگیں. اپبھرنش ان تمام لہجوں کا مجموعی نام ہے جو پراکرت کے زوال کے بعد وجود میں آئی. پراکرت سے اپبھرنش کا ارتقاء ایک طویل اور تاریخی عمل تھا جس میں صوتیات، گرامر اور لغت میں تبدیلیاں آتی گئیں. اپبھرنش کی ابتدا نقوش، جین اور بدھ مت کی مذہبی تحریروں میں نمایاں ہیں.
جہاں سادہ زبان کا استعمال عام لوگوں تک مذہبی پیغام پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ اپبھرنش نے نہ صرف لسانی ترقی میں بلکہ ہندوستانی کی سماجی اور ثقافتی تاریخ میں بھی اہم کردار کیا۔ یہ زبان عوامی جذبات، روایات اور کہانیاں کا اہم ذریعہ بنی۔ اپبھرنش کے دور لوگ کہانی اور گیت و ادبی میدان میں نمایاں ہوئے، ہے نا۔ اپبھرنش کا دور جو ہے کہانی وغیرہ، مذہبی اور فلسفہ متون عوام تک زیادہ آسان سے پہنچے۔ مختلف زبانوں کے درمیان رابطے زبان کے طور پر، ہے نا، رابطے کی زبان کے طور پر اپبھرنش نے ایک پل کا کردار ادا کیا، ہے نا۔ اپبھرنش سے جو ہے عوام سے رابطہ ہونے لگ گیا۔ اپبھرنش کی اقسام، اپبھرنش کے مختلف اقسام وجود میں آئی جو جغرافیہ اور ثقافتی فرق کی بنیاد پر الگ تھی۔ ان اقسام نے بعد میں مختلف علاقائی زبانوں کو جنم دیا۔ ذیل میں کچھ مشہور اپبھرنش کا ذکر ہے۔ نمبر 1 جو بتایا تھا نا، شورسینی اپبھرنش، اسی سے اردو زبان کا آغاز ہوا، شورسینی اپبھرنش سے، شورسینی اپبھرنش ہے، ٹھیک ہے۔ شمالی ہندوستان میں بولی جاتی تھی، یہ جو شمالی یعنی اتر والا ہے نا، اتر ہندوستان میں، اتری ہندوستان میں اب برج بھاشا ہندی جیسی زبانوں کے ارتقاء میں اہم کردار، یعنی برج بھاشا اور ہندی جیسی زبان کو جو ہے ارتقاء میں یعنی نکلنے میں، یعنی اس کی ایجاد میں شروعاتی دور میں اہم کردار کس کا ہے؟ شورسینی اپبھرنش کا۔ شورسینی اپبھرنش کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان اور برج بھاشا یہ سب جو ہے ہندی زبان کس سے نکلا ہے؟ شورسینی اپبھرنش سے۔ وہاں ہم لوگ دیکھے تھے کھڑی بولی سے بھی اس کا جنم ہوا ہے۔ سارا چیپٹر جب پڑھ لیں جب نچوڑ تب سمجھ میں آئے گا، ہے نا۔ مگدھی اپبھرنش، مشرقی ہندوستان میں مگدھی پراکرت سے ارتقاء پذیر ہوئی اور بنگالی، بہاری اور اڑیا جیسی زبانوں کا پیش خیمہ بنی۔ مہاراشٹری اپبھرنش مغربی ہندوستان میں بولی جاتی تھی اور مراٹھی زبان کی بنیاد ہے۔ گجراتی اپبھرنش، اس کا اثرات گجرات میں تھا، یہ گجراتی زبان کے ارتقاء کا ذریعہ بنی۔ پنجابی اپبھرنش شمالی مغرب ہندوستان میں بولی جاتی تھی اور پنجابی زبان کا گہرا اثر رکھا کرتا ہے۔ آگے ہے اردو زبان پر اپبھرنش کا اثر، کیا کیا اثر اپبھرنش کا ہوا اردو زبان پر، وہ دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کے ارتقاء بھی شورسینی اپبھرنش کے زیر اثر ہوا، مطلب شورسینی اپبھرنش سے اردو زبان کا ارتقاء ہوا، ہے نا۔ اپبھرنش کے صوتیات اور گرامر کی سادگی نے اردو کی بنیادی ساخت کو متاثر کیا۔ لغوی اثرات، اپبھرنش کے کئی الفاظ اردو کی ابتدائی لغت کا حصہ ہے جو بعد میں فارسی عربی الفاظ کے امتزاج سے مزید وسعت اختیار کر گئے۔ گرامر کی ساخت، اردو گرامر میں پائی جانے والی سادگی اور اپبھرنش کی گرامر سے متاثر ہے، جیسے فعل کے آسان تصریفاتی اصول۔ ادبی روایات، اپبھرنش کی ادبی اہمیت، ہے نا۔ اپبھرنش کی خصوصیات کو سمجھیے، کیا خصوصیات ان کا ہے نا۔ اور اپبھرنش لسانی کڑی ہے۔ اردو زبان کے ارتقاء میں اپبھرنش کے گرامر اور صوتیات نے اہم کردار نبھایا۔ ہندی نمبر 1 میں اردو، ہے نا۔ اپبھرنش سے وہ لسانی کڑی ہے جس میں زیادہ جدید ہندوستانی زبانوں کا ارتقاء ہوا، درجل زبانوں پر اس کے اثرات ہیں۔ مطلب اپبھرنش کا اثرات کس زبان پر ہے؟ اردو پر ہے، ہندی پر، بنگالی پر، گجراتی پر، مراٹھی پر، پنجابی پر۔ اپبھرنش کا زوال کیسے ہوا؟ پھر اس کا بھی زوال ہوا، کسی چیز کا عروج ہے آگے بڑھا تو پھر زوال بھی ہوگا۔ اپبھرنش کا زوال اس وقت شروع ہوا جب علاقائی زبانوں نے اپنی پھر علاقائی زبان الگ بھاشا بولنے لگ گئے، اپبھرنش بھی دھیرے دھیرے زوال کی اور چلے گئے، حیثیت اختیار کی۔ اور ادبی عوامی زبانوں کے طور پر اب 12ویں صدی کے بعد ہندوی سے اردو، گجراتی، مراٹھی، بنگالی اور دیگر زبانیں اپبھرنش سے علیحدہ ہو کر اپنی منفرد شناخت بنانے لگی۔ اگرچہ اپبھرنش بطور زبان معدوم ہو چکی ہے، لیکن اس کی لسانی اور ادبی ورثہ آج بھی زندہ ہے۔ جدید ہندوستانی زبانیں اپبھرنش کی ساخت، لغت اور ادبی وارث ہیں۔ اپبھرنش، یہ دیکھو ہندی جو یہاں پر ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، ہندوی یا ہندوی اور ہندی مطلب اردو ہی ہوتا ہے۔ تب علامہ اقبال جو لکھا ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، ہے نا۔ تو یہ لفظ سے میں بھی بہت دن تک یہ سوچا تھا کہ ہندی کے بارے میں بتا، نہیں، ہندی کے بارے میں نہیں ہے، ہندی کہنے کا مطلب اردو اس جگہ، ہے نا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، تو یہاں پر یہ وہ اس زمانے کا ہندی کا ذکر کر رہا ہے جس زمانے میں اردو کو ہی ہندی کہا جاتا تھا۔ اگر زیادہ آپ گہرائی میں جائیں گے تو
اردو سے ہی ہندی کی ایجاد ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اردو اور ہندی دونوں ایک ہی جو ہے کھڑی بولی سے نکلی ہے یا شورسنی اپبھرنش سے نکلی ہے، بات تو وہی ہے، یا دونوں کو بہن کہیں یا تو پھر ایک اردو کو ماں کہہ سکتے ہیں یا باپ کہہ سکتے ہیں، اور ہندی کو اس کی بیٹی کہہ سکتے ہیں۔ اپبھرنش کا زوال، کسی چیز کا عروج ہوا تو زوال تو ہونا طے ہے۔ زوال کب ہوا؟ سبھی بھاشا کا زوال عروج کے بعد کب ہوا؟ جب الگ الگ علاقہ میں الگ الگ بھاشا بولنا شروع کر دیا۔ اپبھرنش سنسکرت اور پراکرت کے بعد ہندوستانی زبانوں کے ارتقاء میں اہم مرحلہ ہے۔ زبان عوامی زندگی کی عکاسی اور ادبی اظہار کے ایک متاثر موصول وسیلے کے طور پر ابھری ہے۔ اپبھرنش خصوصیات اور اس کا ورثہ جدید ہندوستانی زبانوں میں نمایاں ہے۔ اپبھرنش کا مطالعہ نہ صرف لسانی تحقیق کے لیے بلکہ ہندوستانی کی سماجی اور ثقافتی تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی اہم ہے۔ یہ زبان ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کس طرح مختلف لسانی، سماجی اور ثقافتی عوامل کو ایک زبان کے ارتقاء کو متاثر کرتے ہیں۔ کل سے ہم لوگ کھڑی بولی پڑھیں گے۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں موٹا موٹی کیا پڑھے ہیں۔ دیکھیے، تاریخ زبان اردو پڑھ رہے تھے۔ تاریخ زبان اردو میں پہلا ٹاپک تھا ہند آریائی کی مختصر تاریخ، تو پراکرت اور اپبھرنش، دو ٹاپک پڑھ لیے۔ کھڑی بولی کے اوصاف کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی شروعاتی ویڈیو ہے، آپ لوگوں کو جو ہے پسند نہیں آیا ہوگا، دھیرے دھیرے پسند آئے گا، جو ہے سپورٹ کیجیے، انشاءاللہ بنے گا۔ کچھ اس میں غلطیاں رہ گئی ہوں گی، جو ہے کچھ اگر ہیں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں اور مجھے بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ، تھینک یو، آل دا بیسٹ۔